السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی اس اللہ رب العزت کو لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا پورا حق ادا کیا۔ محترم صدر انجمن، مشفق معلمین و معلمات اور میری پیاری دینی بہنوں، آج کی اس پر رونق محفل میں میرا موضوع کلام ہے دنیا کے لیے کبھی نہ جیو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے معیار زندگی سے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے۔ جو شخص دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا، سکون نہیں پائے گا۔ سکون، چین، اطمینان اسی بندے کو ملے گا جو دنیا میں، جو کہنے کو جھوپڑی میں رہتا ہو لیکن اس کا مقصد حیات آخرت ہے، لیکن اگر اس کی امید، اس کی آرزو، اس کی تمنا ایمان باللہ کے ساتھ ہے اور اس کا یقین آخرت کے ساتھ ہے تو امن و امان میں رہے گا اور اسے دلی سکون نصیب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی روح کی غذا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے گال پر حسیر کے نشانات تھے۔ حضرت عمر رو دیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے آپ کی غربت و ناداری کو دیکھ کر کہ نبی کو اتنا تکیہ بھی میسر نہیں کہ آپ اپنا آرام سے سر رکھ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ روؤں؟ قیصر و کسریٰ جو اللہ کا دشمن ہے وہ اتنے آرام اور مزے میں ہے اور آپ اللہ کے چہیتے بندے ہیں اور آپ کی غربت و ناداری کا یہ عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا، اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری حیثیت اس دنیا میں اس مسافر کی سی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ میری دینی بہنوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے جو حیات طیبہ نے دیا ہے۔ اس دنیا میں سکون اسی کو نصیب ہوگا، چین کی سانس اسی کو ملے گی جو اس دنیا میں آخرت کو مقصد حیات بنا کر جیتا ہو۔ آج دیکھیے اس دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے، سوسائڈ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس سب سے زیادہ عیش ہے وہ لوگ ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ بنگلے ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ دنیا میں دنیا کے لیے جینے والا کبھی سکون نہیں پائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میری دینی بہنوں، دنیا ایک بازار ہے اور اس بازار میں کوئی جنت کا خریدار ہے تو کوئی جہنم کا خریدار ہے۔ جنت کے خریدار بہت تھوڑے ہیں اور جہنم کے خریدار جہاں دیکھو وہاں پر ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، خواہشات کی پیروی کرنے والے، نفس کے ہر ارمان کو پورا رکھنے کی سوچ رکھنے والے، شریعت کو پس پشت ڈالنے والے، جن کی زندگی میں توحید نہیں، جو نمازوں سے دور، جو مسجدوں سے دور، جو اخلاق حسنہ سے دور ہے۔ جنت کے خریدار بہت تھوڑے ہیں، جہنم کے خریدار جہاں دیکھو وہاں نظر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے سارے انسان محنت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی محنت اپنے آپ کو خود سے جہنم سے آزاد کرانے کی ہے اور بہت ساروں کی خواہش اپنے آپ کو خود کو جہنم کا مستحق بنانے کی ہے۔
میری دینی بہنوں، دنیا کے اس بازار میں جنت کا خریدار بن جاؤ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو، مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دین میں 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے اور کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت خود اللہ سے اس بندے کے حق میں کہتی ہے پروردگارا تیرا فلاں بندہ، تیری فلاں بندی مجھے مانگ رہے ہیں، ان کو میرے اندر داخلہ نصیب فرما، ان کو میرے اندر داخل کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اور کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اس بندے یا اس بندی کے حق میں پروردگارا تیرا فلاں بندہ، تیری فلاں بندی مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، ان کو میرے اندر داخل نہ کرنا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ آپ میری تقریر سے یہ سبق لے جائیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم اللہ تعالیٰ سے جنت نہ مانگتے ہو، جس دن ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔